ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ, وائی دی ریوارڈ از ہڈن, بیکاز دنیا کی زندگی میں بھی وہ بڑے چھپ چھپ کے, رات کو کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی پہچانتا نہیں تھا, وہ چھپ کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے, تو اللہ نے ان کے ریوارڈ کو بھی لوگوں سے چھپا لیا اور بتایا ہی نہیں, قرآن میں بتایا ہی نہیں کہ ان کو ریوارڈ کا کیا دیا جائے گا, اور صرف کہہ دیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کہ کچھ کیا نفس کون جانے ان کا ریوارڈ کیا ہوگا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا, یعنی ان کے دل کے سرور کا باعث ہوگا, اور ان کو جو لذت اس کو دیکھنے سے نصیب ہوگی, امیجن ٹیسٹ کرنے سے اور پانے سے کتنی ہوگی کہ صرف دیکھنے سے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو جس طرح میرے وہ بندے, میرے خاص بندے رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے, تو ان کی آنکھوں کو میں آج ٹھنڈا کروں گا ان کو ریوارڈز دکھا کے, اور جس طرح ان کے اعمال کو کسی نے نہیں دیکھا, اس طرح سے ہم ان کے جو ریوارڈز ہم نے تیار کیے ہم نے وہ بھی کسی کو نہیں بتائے, وہ انہی کو میں دوں گا جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن اللہ کچھ تو پتہ ہوگا ہمیں, کچھ تو ہم جانیں کہ ملے گا کیا, کوئی تو ہنٹ ہو. جی ہمیں ہنٹس ملتی ہیں, ہمیں احادیث ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا, بے شک جنت میں ایک غرف یعنی ایک خیمہ ہے. ہم جب خیمہ کا نام سنتے ہیں ہمیں کیا ذہن میں آتا ہے؟ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها, فقال ابو مالک العشری یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ, وہ کن کے لیے ہوگا؟ قال لمن اطعب الکلام واطعم طعام وصلى باللیل والناس نیام. اللہ کی فرمایا کہ جنت میں ایک ٹینٹ ہے, یعنی ایک خیمہ ہے, اور وہ خیمہ کیسا ہے کہ جس کے باہر سے اندر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر سے باہر نظر آ رہا ہے. وہ خیمہ تو ہے لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, کرسٹل کلیئر ہے, وہ پتہ نہیں کس کرسٹل سے بنا ہے, کس چیز سے, واللہ تعالی عالم, کیونکہ الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کسی دل نے اس کا گمان نہیں کیا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا اس کو. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہوگا؟ کہا جو اپنی بات میں نرم ہے, لمن اطعب الکلام, جو اپنی گفتگو میں نرم ہے, دوسروں کو ویئرڈ فیل نہیں کرواتے ہیں, دوسروں کو ٹانٹ نہیں کرتے. پیپل they don't feel awkward in their presence, اپنی باتوں سے ان کو ٹانٹ نہیں کرتے یا پنچ نہیں کرتے, یا ان کو سائڈ سے نا ہنٹ نہیں کرتے کہ تم تو ایسے بندے ہو. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ, اور لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں. اور انڈر لائن اسٹیٹمنٹ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور وہ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جب لوگ انسان سو رہے ہوتے ہیں, وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہمارا جنت میں جیسی مرے سلامتی کے ساتھ داخلہ ہو جائے. اللہ کی میں نے کہا کہ تم یہ 4 کام کر لو, افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو رشتہ داروں سے, اور رات کو نہ اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتے ہیں, جن کی طرح اسمائل کرتے ہیں. اللہ اکبر. who are these lucky people یا رسول اللہ, who are these lucky people جن کو رب دیکھ کے مسکرا ہے. آپ نے فرمایا ان میں سے ایک, میں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے, جس کی خوبصورت بیوی ہوئی, یعنی the one he loves her or she loves his husband, یعنی اسپاؤز اس کا بہت خوبصورت ہوا, کمفرٹیبل بیڈ ہوا جس پر آرام سے سو سکتا ہے, لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے, اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اینجل سے کہتے ہیں کہ he could have slept, یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا, آرام کرتا رہتا, اس کی خوبصورت بیوی ہے اور کمفرٹیبل بیڈ ہے, لیکن he left his desires and he stood up for my sake
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسمائل بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. امیجن دا بلیسڈ پرسن جس کو رب دیکھ کے مسکرائے. اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور یہ بنتا بھی ہے کہ تو ہاں بھائی کیا ہوگا اگر رب دیکھ کے مسکرائے؟ تو مطلب کیا بنتا ہے؟ What happens when اللہ سبحانہ وتعالیٰ sees a person and smiles؟ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا. مسند احمد میں امام احمد نے اپنی اس حدیث کو لے کے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبْ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. اللہ اکبر. رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دینا دنیا کی زندگی میں تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. پھر اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس دنیا کی زندگی میں تو پھر اس کا حساب نہیں ہے. پھر وہ جنت میں VIP لین سینٹر ہوگا. پھر وہ جنت میں اسے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ ہی ول انٹر جنہ فرام دا بیک ڈور. جو جنت کے جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں، جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1 میل پہ ہوگا، لا يحزنهم فزع الاکبر. کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا، یہ سب کیٹاسٹرفی اور یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. اولئک لهم الامن. وہ امن میں ہوں گے، وہ سکون میں ہوں گے. تو قربۃ اللہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما يكون الرب من عبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، وہ اس پورشن میں ہوتا ہے رات کے، یعنی لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ. فی جوف اللیل الآخر او آخر. جو شخص اللہ کی کا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کر سکے، فکن، تو وہ لازمی کرے. اس کو چاہیے کہ اس اپرچونیٹی کو کبھی مس نہ کرے، کیونکہ یہ قربۃ اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، when I was coming to this lecture and I was thinking کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کب کون سا ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، فاطر السماوات والارض سے، بدیع السماوات والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو وہ پتہ ہے کون سا مومنٹ ہے؟ دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے ٹائم پہ. یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر. کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. Now we know from the principles of عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہیں، اور ان کا علم جو ہے فزیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے. I hope this every Muslim knows about it. اور اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہیں، یعنی he knows each and everything. He knows ہم تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن فزیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے. ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ a person is closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven, and that person is at the lowest of his posture، جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. this is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ اور انسان بھی سجدے میں ہے، کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے، تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں، بیکاز تہجد نیور فیلز اینی ون. دعا میڈ ایٹ تہجد از لائک این ایرو وچ نیور اسکپس اٹس ٹارگیٹ. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگیٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے، مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا.